السلام علیکم، میں ندالی مبین مظہر آج پھر اپنے چینل اپنے اور فیس بک سے لائیو نہیں آ سکی تو ویڈیو بنا رہی ہوں۔ میں اس وقت نبی پاک کا دسترخوان لگا کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے نبی پاک کو اپنے گھر میں دعوت دیا ہے، ان کو کھانا وغیرہ کھانا جس طرح ہم اپنے گھر میں کسی کو مہمان پہ دعوت دیتے ہیں اس طرح ہم نے دعوت دیا ہے۔ میں نے یہ کینڈل جلائی، یہ مولا کا یہ سب سے بڑا موز ہے۔ جب کینڈل ساری بجھ جائے گی نا تو آپ دیکھنا کہ یہاں پہ نیچے نا موم نہیں جمع ہوگی۔ اتنی بڑی کینڈل تھی، اس کی برابر میں کھڑا کرو تو دیکھو کافی بڑی تھی، تو نیچے موم نہیں جمع ہوئی۔ تو یہ میں ویڈیو بنانے کا صرف میرا مقصد اتنا ہے کہ ہر گھر میں پریشانیاں، لوگ بہت پریشان ہیں، فضول بابوں کے پاس بزرگوں کے پاس جاتے ہو اور پیسے ضائع کرتے ہو، گھروں میں مصیبتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ صرف اپنے گھر میں 2 رکعت نماز 12 امام 14 معصومین کو محمد آل محمد کو تحفۃً ہدیہ پیش کرو، انہیں گھر میں دعوت دو، اور پہلی رکعت میں الحمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 دفعہ پڑھ کے اپنی پہلی رکعت کو کمپلیٹ کریں، اور پھر دوسری رکعت کو بھی اسی طرح کمپلیٹ کرنے کے بعد یا ذوالجلالی والاکرام یا ذوالجلالی والاکرام پڑھتے رہیں جب تک کہ کینڈل بجھ نہیں جاتی۔ اس دوران اگر آپ کو نعتیں آتی ہیں آپ نعتیں پڑھ سکتے ہو، کوئی منقبت آتی ہے وہ پڑھ سکتے ہو، سورۃ یاسین پڑھ سکتے ہو، اور پورا دسترخوان سجا کے تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ ابھی میں 2 رکعت نماز پڑھ چکی ہوں۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد میں نے جب الحمد پڑھی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین یوں ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے میں نے پڑھی تھی، آپ لوگ بھی ایسے ہی کر سکتے ہو، اور دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یا ذوالجلالی والاکرام یا ذوالجلالی والاکرام یا ذوالجلالی والاکرام جب تک کینڈل بجھے گی نہیں آپ نے پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑی سی منقبت پڑھ لوں۔ 12 امام 14 معصومین کو، آل محمد کو، بی بی رباب کو، بی بی نرجس کو، بی بی فروہ کو، بی بی ملیلہ کو، بی بی ام البنین کو، فاطمہ الزہرا کو پرسہ پیش کرتی ہوں، اور مولا حسن کو، مولا حسین کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، مولا امام زین العابدین علیہ السلام، مولا امام باقر علیہ السلام، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا موسیٰ کاظم، مولا علی رضا ہے، مولا امام تقی علیہ السلام، مولا علی نقی ہے، مولا حسن عسکری علیہ السلام، مولا صاحب العصر زمان امام مہدی علیہ السلام، مولا غازی عباس ہے، مولا انور محمد ہے، مولا محمد ابراہیم علیہ السلام، مولا مسلم بن عقیل علیہ السلام، شہداء کربلا کو تحفۃً ہدیہ پیش کرتی ہوں، اور 12 امام 14 معصومین کو میں جناب فاطمہ الزہرا کی جب بھی میں دسترخوان لگاتی ہوں میں یہ 2 منقبت لازمی پڑھتی ہوں، تو اس لیے میں ابھی بھی پڑھوں گی کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کو پرسہ دینا۔ تو آپ لوگ اس چیز پہ ضرور اپنے گھروں میں عمل کریں، اور آپ دیکھنا کہ یہ معجزہ آپ کے گھروں میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں،
سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو، سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو، جو ہم کو جہنم سے دن رات بچاتے ہیں، جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اس آس پہ جیتی ہوں، کوئی آ کے تو یہ کہہ دے، اس آس پہ جیتی ہوں، کوئی آ کے تو یہ کہہ دے، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، پنجتن کے گھرانے کی عظمت کو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عظمت کو ذرا دیکھو، سرنیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو
بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، لاڈ سے ختیجہ کہتی تھی، لاڈ سے ختیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، مرتضیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے، آگ پر چلی ہے فاطمہ، آگ پر چلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، آئے ہیں حسن با وقت ظہور، آئے ہیں حسن با وقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اب جو میں مصرع پڑھنے لگی ہوں نا، یہ مجھے بہت زیادہ رلاتا بھی ہے اور مجھے دکھ بھی لگتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ نبی کی بیٹی کی عمر کیا تھی جب وہ دنیا سے شہید ہوئیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کو ام ابیہا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اپنے باپ کی ماں۔ سن کو چھوڑ مرتبے کو دے، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، کیا تقبل اموات سے،
کیا تقبل اموات سے، ماں رسول کی ہے فاطمہ، ماں رسول کی ہے فاطمہ۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ مصرع دکھ دیتا ہے کہ ماں رسول کی ہے فاطمہ۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب ہم لوگ یہ مصرع پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس طرح فاطمہ سنبھالتی ہے اس طرح مائیں سنبھالتی ہیں۔ اور مسلمانوں کی بیٹیوں کو یہ نہیں پتا کہ جناب فاطمہ تو زہرا جب دنیا سے رخصت ہو کے گئی، کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، تو آپ کی رسول کی بیٹی کی عمر صرف 18 سال کی تھی، اور جناب فاطمہ تو زہرا وفات نہیں پائی، جناب فاطمہ تو زہرا کی شہادت کی گئی ہے، شہید کیا گیا، میری بیوی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ان کے دروازے پہ آگ لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جائے گا جنا میں کیسے شیخ، جائے گا جنا میں کیسے شیخ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اذان ہو رہی، میں ذرا اذان سن کے پھر سے کمپلیٹ کرتی ہوں۔ یا ذوالجلالی والاکرام، 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 یا ذوالجلالی والاکرام۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں یا ذوالجلالی والاکرام اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ ہم نے جو دسترخوان لگایا اس پہ یہ موزے کی کینڈل جب تک جلتی رہے گی، ہم نے یا ذوالجلالی کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی منقبت آتی ہے تو آپ بیچ میں میری طرح وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ موزہ مولا مشرق کشا کے جناب فاطمہ زہرا کا، چٹپٹ بی بی کا، میں نے 3 موزے پڑھے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا کا، مولا صاحب العصر زمان کا، اور چٹپٹ بی بی کا۔ یہ 3 موزے میں اس دسترخوان میں لازمی پڑھتی ہوں۔ آپ کے پاس جون سا موزہ اویلیبل ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھر میں کیسی بھی مشکل و پریشانی ہو، آپ اس کے لیے اس حاجت کو، اس دسترخوان کو اپنے گھر میں لگائیں، چاہے تھوڑا سا سالن رکھ لیں، تھوڑا سا پھل رکھ لیں، دودھ اور پانی کا گلاس، جیسے یہ میں نے دودھ اور پانی کا گلاس رکھا ہے، اور یہ ساتھ میں میں نے نمک رکھا ہے۔ نمک کے ساتھ نبی پاک روزہ کھولا کرتے تھے، افطار کرتے تھے، اس لیے میں نے رکھا ہے۔ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، باقی چیزیں دسترخوان میں ہیں، اور یہ میں نے تھوڑے سے یہ چاول، دودھ والے چاول رکھے ہیں۔ جب موزے کی دعا پوری کر لوں گی پھر اس کو میں یہاں سے اٹھاؤں گی، دین آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے اوپر پنجے کا نشان آیا، نبی پاک اور 12 ان کی آل، جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ان کی حضرت آدم سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، حضرت امام صاحب العصر الزمان تک آنے والی ان کی جد کو ہم نے کھانے پہ مدعو کیا۔ تو میرا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے، اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، تو زندہ پہ ہم کبھی فاتحہ نہیں پڑھتے، تو غلطی سے بھی فاتحہ نہ پڑھ دینا۔ ہم جب کسی کو مہمان کو گھر میں دعوت دیتے ہیں تو صرف دعوت دیتے ہیں، تو ہم نے نبی پاک کو اور ان کی آل کو دعوت دی ہے۔ اور یہ منقبت وغیرہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میرے دل کا سکون ہے اپنے گھر میں، جب ہم کسی کے دعوت وغیرہ کرتے ہیں تو آپ لوگ موسیقی وغیرہ کرتے ہیں، میرے امام کو، کسی بھی امام کو موسیقی پسند نہیں ہے، لہٰذا مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ تو ہم نے کوئی موسیقی کا یا ڈف شف میں، مجھے ڈف بجا کے مجھے نعتیں وغیرہ پڑھنا پسند نہیں ہے، تو ہم نے ڈف والا کوئی سسٹم نہیں رکھا ہوا ہے، سمپل سا میں نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ میں اپنی دوسری منقبت شروع کرتی ہوں، پہلے والی کو میں ذرا ختم کر دوں۔
لائلہ جھومنے لگا، لائلہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا، رونے کو پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کے، کہ لے جائے آ کے، اکیلی ہے زہرا، رونے کو پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، رونے کو پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، اے لگتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر، اے لگتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر، تو آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، بقی میں یہاں پہ اکیلی ہے زہرا، تو آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، بقی میں یہاں پہ اکیلی ہے زہرا،
رونے کو پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا رونے کو پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا سرے مر گیا اختر تھا زہرا کا نوخہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا سرے مر گیا اختر تھا زہرا کا نوخہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ گرا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا رونے کو پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا اکیلی ہے زہرا زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا تو ہے ویران جنگل میں تو ہے ویران جنگل میں تجھے جنت بنا دوں گا زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا سنا ہے کہ نہ بدلے گی تیری تقدیر کہتے ہیں سنا ہے کہ نہ بدلے گی تیری تقدیر کہتے ہیں تیری تقدیر بدلوں گا مجھے شبیر کہتے ہیں میں تیری پیاس اصغر کے لہو سے بھی بجھا دوں گا
زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا، میں اکبر ساتھ لایا ہوں. اذان ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نا پہلے نماز پڑھ لوں، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، تو اس کے بعد میں یہاں سے نا کنٹینیو کرتی ہوں. اس کا میں یہاں چھوڑ نہیں سکتی، اگر میں یوں چھوڑتی ہوں تو پھر کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ تھوڑی دیر کی ویڈیو کو پوز کر رہی ہوں. تو روکنا نہیں میں چاہ رہی، کیونکہ اب کینڈل کو دیکھ لو، کینڈل کے نیچے نا موم نہیں جمع ہو رہی. اتنی بڑی کینڈل ہے اور آپ خود دیکھ لو کہ نیچے موم نہیں جمع ہو رہی، ٹھیک ہے. تو میں جسٹ نماز مغرب کی پڑھ لوں، پھر میں دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں اپنی منقبت کو، کیونکہ کینڈل کے بجھنے تک ہم نے یہ دعا کرتے رہنا ہے، اس لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین کربلا تیرے
مقدر کو جگا دوں گا، زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا۔ تو ہے ویرانہ جنگل میں، تو ہے ویرانہ جنگل میں، تجھے جنت بنا دوں گا، زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا۔ سنا ہے کہ نہ بدلے گی تیری تقدیر، کہتے ہیں تیری تقدیر بدلوں گا، مجھے شبیر کہتے ہیں۔ میں تیری پیاس اصغر کے لہو سے بھی بجھا دوں گا، زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا۔ میں اکبر ساتھ لایا ہوں، میں صغرا چھوڑ آیا ہوں، میں اکبر ساتھ لایا ہوں، میں صغرا چھوڑ آیا ہوں، اسے شادی پر بلاؤں گا، یہ وعدہ کر کے آیا ہوں۔ میں تیری پیاس اکبر کے لہو سے بھی بجھا دوں گا، زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا، زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا۔ مجھے کربل بلا مولا، مجھے زندان دکھا مولا، مجھے کربل بلا مولا، مجھے زندان دکھا مولا، میں دیکھوں آ کہ وہ پتھر کٹا تھا جس پہ سر مولا، کہا مولا نے اب جلدی تجھے کربل بلا لوں گا، کہا مولا نے اب جلدی تجھے کربل دکھا دوں گا۔ تو ہے ویرانہ جنگل میں، تو ہے ویرانہ جنگل میں، تجھے جنت بنا دوں گا، زمین کربلا تیرے مقدر کو جگا دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میں ندا علی مبین مظہر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے دسترخوان لگایا، یہ دیکھیں دسترخوان لگایا نبی پاک کا، میری آنٹی ہیں انہوں نے اپنے گھر، میں نے جب اپنے گھر میں لگایا تھا تو آنٹی نے کہا میرے گھر میں بھی آ کے لگاؤ، تو یہ میرا تیسرا کہ چوتھا دسترخوان ہے جو میرے نبی پاک نے میرے چھوٹی سی خواہش کو بہت پسند کیا کہ میں یہاں پہ آ کے اپنے آپ میں ایک سادہ سمجھتی ہوں
کہ اس زمین پہ بھی آ کے میں نے سجدہ شکر ادا کرتی ہوں کہ زمین نے مجھے اجازت دی کہ میں یہاں پہ آ کے سجدہ کروں. میری یہاں پہ مغرب کی عصر کی نماز ادا ہوئی ہے. اور اب یہ دیکھیں ہم نے نبی پاک کو ان کی آل کو دعوت دی تھی. ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, حضرت ابراہیم سے لے کے رسول پاک سلم اور امام صاحب علیہ الزمان تک کی ان کی آل کو دعوت دی تھی. بی بی زینب کو, بی بی سکینہ کو, مولا علی اصغر کو. میں اکثر آپ کو کہتی ہوں کہ رات پہ مولا علی اصغر سے باتیں کرو, بالی سکینہ سے باتیں کرو. جب ہم کرتے ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے. سادات ہیں, وہ شہید ہیں, زندہ ہیں, وہ آتے ہیں. شہید کی خوراک خدا ان کو دیتا ہے, ان کے جہاں کو اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, ہم نہیں دیکھ سکتے. اب میں نے نبی پاک کو بلایا تھا. اب آپ موضوع خود دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی کینڈل تھی. میں آپ کو یہاں پہ ساتھ جوڑ کے دکھاتی ہوں. یہ بہن جڑ جائیں, ٹھہرو. یہ اتنی بڑی کینڈل تھی, یہ بھی نہ جڑ نہیں رہی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں یہاں جوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں, اگر یہ جڑ جائے تو, لیکن یہ گر رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ گر رہی ہے, اگر نہ بھی جڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ کو دکھا, نہیں گر, یہ دیکھیں. اب یہ کینڈل اتنی بڑی, اور یہ بھی اتنی ہی تھی. کتنی بڑی کینڈل ہے. ہم نے یہ ابھی عبادت کی ہے, ٹھیک ہے. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. یہ دیکھیں نیچے موم نہیں جمع ہو رہی, ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز میں نے پڑھی ہے شکرانے کی, اور ہم نے دعوت دی تھی نبی پاک کو, ان کی آل کو. میں نے چھوٹا سا دسترخوان آنٹی نے لگایا. ابھی میں نے چیزیں اٹھا کے نہیں دیکھی کہ ہم نے اس کے نیچے کیا کیا رکھا ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے اس کے نیچے چاول رکھے تھے. اب میں اٹھاتی ہوں کہ میں دعا مانگنے لگی ہوں. یہ ہم نے چاول رکھے ہیں, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اور ان چاولوں پہ پنجے کا نشان آتا ہے, ٹھیک ہے. تو آ رہا ہوگا, غور سے دیکھنے سے آئے گا. آیا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی, ٹھیک ہے. کینڈل سے آپ دیکھ لو کہ نیچے اتنی بڑی کینڈل جلے تو نیچے موم جمع ہو جاتی ہے. اور ابھی یہ جل رہا ہے, میں نے بھی دعا نہیں مانگی, صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا روکا ہے, کیونکہ اس کے بعد میں ویڈیو آف کر دوں گی یا امی کو موبائل پکڑا دوں گی. میں نے بھی دعا مانگنی, ہم نے بھی دعائیں نہیں مانگی, ٹھیک ہے. صرف دسترخوان لگانے کا اور یہ آپ کو بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ فضول میں بابوں کے پاس جا کے اپنے بچوں کی زندگیوں کو, اپنے گھروں کو خراب مت کرو. جب بھی کوئی پریشانی, مشکل, حاجت آئے تو صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے نبی پاک کو, ان کی آل کو دسترخوان پہ بلاؤ, انہیں ان کے گھر میں دعوت دو. لوگوں کو اتنی دعوتیں دیتے ہو, آل رسول کو دعوت دو. اور پھر اس طرح ہی 2 رکعت نماز اگلے دن جب پڑھو تو 2 رکعت نماز میں الحمد میں جب بھی آپ پڑھو 2 رکعت میں, تو ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 دفعہ پوری کرنی ہے. اور کرنے کے بعد آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کرنا ہے. میں منقبت پڑھ رہی تھی, میری امی, میری آنٹی اور جو آپ پیچھے بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کر رہے تھے. اگر آپ کو نعتیں آتی ہیں, ایک جتنا نعتیں پڑھتا رہے, اور باقی جتنے گھر کے ممبر ہیں یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کرتے رہے. جب تک کینڈل بجھ نہ جائے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. میں نے ساتھ میں روزہ رکھا ہوا ہے, آنٹی نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ جو میں نے معجزہ پڑھا ہے چٹپٹ بی بی کا, اس کے اندر نبی پاک کا جو آیا ہے کہ نبی پاک مغرب کے ٹائم پہ آتے تھے, اور وہ مہینہ ماہ رمضان کا تھا. تو میں چاہتی ہوں کہ میں جب بھی دسترخوان لگاتی ہوں تو میں روزہ رکھتی ہوں. آپ کی مرضی آپ روزہ رکھیں, آپ کی مرضی آپ روزہ نہ رکھیں, لیکن خدا را بابوں کے پاس جا کے تو اپنی زندگیوں کو, اپنے گھروں کے ماحول کو خراب نہ کرو. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف صدقہ جاریہ ہے کہ شاید کسی میرے اس عمل سے اگر کسی کی زندگی میں سکون آتا ہے تو شاید میری زندگی میں بھی ایسی کہ کوئی میری قبر کے اندر کوئی ایسی کینڈل جل جائے اور میرے لیے وہ انف ہوگی. اگر میری زندگی میں کوئی ایک کسی کے گھر میں, میرے ایک عمل سے کسی کے گھر میں سکون آتا ہے, کسی کی زندگی میں سکون آتا ہے, کسی کے گھر میں مسکراہٹیں آ جاتی ہیں, تو میرا دنیا میں آنے کا شاید مقصد ہی پورا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل مبین مظہر 555 کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا چینل بنانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ مجھے ایک حجرہ سکینہ بنانا ہے, ایک بوتیک زہرا بنانی ہے, اور مجھے عزاداروں کو زوار بنانا ہے, لوگوں کو حج اور عمرہ کروانا ہے. یوٹیوب سے آنے والے جو پیسے ہوں گے وہ میں نے انہی کاموں میں لگانے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ میرا کام کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں مولا کے دسترخوان پہ مصلی پہ بیٹھ کے باوضو ہو کر یہ آپ لوگوں سے وعدہ کر رہی ہوں کہ یہ میں آپ لوگوں سے وعدہ نہیں, اصل میں کر رہی, یہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے, ایک ایم ہے کہ اس کے بغیر شاید مجھے اپنی زندگی نا ادھوری لگتی ہے. تو اگر میری یہ کاوش کسی کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو مبین مظہر 555 کو سبسکرائب کیجیے, اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر دیجیے گا, یہ سوچ کے نہیں کہ مجھے فائدہ ہوگا, یہ سوچ کے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے, آگے کسی کے کام آ جائے گی, ٹھیک ہے. موبائل میں امی کو پکڑا دیتی ہوں اور آپ کینڈل کو دیکھتے رہیں کہ کینڈل ساری بجھے گی, نیچے موم نہیں جمع ہوگی, ٹھیک ہے. امی آپ نے نا موبائل کو اسی طرف رکھنا ہے, اور یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ بنتی رہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جب ہم نبی پاک کو بلاتے ہیں نا تو
نبی پاک آتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کا توسل نبی پاک سے رہ نہیں گیا. بس ٹک ٹاک پہ ڈانس وغیرہ کرو، ناچو، بیٹیوں کو نچاؤ، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. میں دعا مانگنے لگی ہوں، آپ لوگ اپنی دعاؤں کو شامل ہو جائیں. آنٹی آپ بھی دعا مانگ لیں. ویری گڈ. چلو. اے اللہ ایک تائی کا نام موجود ہے، بہت زیادہ سخی پلانے والے ہیں، کرم کرنے والے، بہت زیادہ اپنی طرف سے ایسی خوشبو تھا جو تیرے سے بات تمام چیزوں سے بے پردہ کرتے. اگر کامیابی چاہتے ہو جان لو کامیابی، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی فتح کی امید آ چکی ہے. دوبارہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا، مجھے اپنی حلال کی ہوئی باتوں سے، حرام باتوں کو اس سے بے پردہ، جس طرح اپنے کلام کی حفاظت، اس طرح میری حفاظت سے، اپنے رسولوں کی مدد، اس طرح غیبی مدد فرماتے. آپ کو واسطہ ہے 12 امام 14 مسلم محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو اور پہلی دعا کا صدقہ مانگتی ہوں مولا میری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دو، مجھے روحانی معرفت عطا فرما دو مولا. جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر. میں کنیزے زہرا ہوں مولا، میں آپ نے مجھے اپنی کاسدی میں لیا تو مولا میں نے سب کے ریزے لا کے آپ کی بارگاہ الہی میں رکھتی ہیں. تو کن فیکون کا مالک ہے مولا، میرے گناہ کبیرہ صغیرہ مولا. تو مجھے اتنی محبت کرتا ہے کہ تو نے اپنی تمام تر مخلوقات میں مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا. یہ تیرا مجھ پہ احسان عظیم ہے. اگر تو چاہتا تو مجھے کیڑا مکوڑا حشرات بنا سکتا تھا، جہوان بنا سکتا تھا، ہوا بنا فضا بنا، میرا ذرے کو ہی ختم کرتا. لیکن تو نے مجھ پہ اتنا رحم و کرم فرمایا اپنی محبت کا یہ کہ مجھے اشرف المخلوقات بنایا. نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا، مجھے نبیوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی جیسے اعزاز کو دیا کہ مجھے ایک نبی کی بیٹی بنا دے. مجھے اے میرے خالق مالک مجھ پہ اتنا رحم فرمایا تو مجھ پہ ایک کرم اور فرما دے. اپنی رحمت سے محمد کی عزت کی قسم ہے تجھے کہ مجھے روز قیامت میں میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سرخرو فرمانا اور مجھے اس کی نیک اولاد میں مشہور فرمانا ہے. میرے خالق مالک تیرا مجھ پہ احسان عظیم ہے. میں ساری زندگی سجدے میں گر کے بھی تجھ سے دعا مانگتی تو شاید میں محمد کی امت میں سے نہ اٹھتی. یہ تیرا مجھ پہ احسان عظیم ہے، کرم عظیم ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں اس کرم کے کہ تو نے مجھے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے ایک دیدار کے صدقے میں کل عالمین کو خلق کیا. اور عالمین میں کتنے عالم ہے مولا میں نہیں جانتی. زمین ہے، آسمان ہے، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، حشرات ہیں، کیڑے ہیں، سمندر ہیں، آسمانوں میں ستاروں میں کتنے جنات کی مخلوقات کائنات میں نہیں جانتی مولا. تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا. تو نے مجھے محمد کی امت میں، چاہنے والوں میں، عاشقوں میں، غلاموں میں پیدا فرمایا. اللہ تیرا مجھے ایک احسان میرے پہ اور فرما دے. تجھے محمد، اسی محمد کی عزت کی قسم ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آگ سے سرخرو فرما. قیامت کے روز جب میرے سر پہ محمد کی سرداری کا تاج رکھا جائے تو میرے کندھوں میں اتنی طاقت ہو کہ میں شان سے اس تاج کو اٹھا سکوں. میرے مولا مجھے قیامت کے روز میں یہاں پہ 3-4 لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے ڈر جاتی ہوں، جو فانی دنیا، جو 4-5 دن کی دنیا، ان سے ڈرنے. مولا قیامت کے روز 1,23,999 نبیوں کی امت کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا ہے. میرے خالق و مالک تیرا مجھ پہ احسان عظیم ہے کہ تو نے بن مانگے، بن سوچے، میری تصور بھی نہ جاتا کہ تو نے محمد علیہ محمد اور حق ولایت علی کا محبت میرے دل میں ڈال دی. میں چاہتے ہوئے ساری زندگی سجدے میں گرتی تو مولا شاید اس چیز کا حق نہ مانگ پاتی کہ علی مانگنے سے نہیں عطا ہوتا ہے. مولا یہ تیری نگاہ ہے کہ تو نے مجھے علی کی محبت میرے روم روم میں ڈالی. یہ میری عزت کا احسان ہے کہ جنہوں نے سینہ بسینہ میرے سینے تک محمد علیہ محمد کی محبت کو ڈالا، ولایت علی کو ڈالا، ولایت امامت کا ڈالا. مولا میری عزت کی گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے. مولا جس طرح تو نے میرے حق ولایت علی پہ جان نثار کرنے کی توفیق، میں جب تک زندہ رہوں گی حق ولایت علی پہ رہوں گی. اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وسیع رسول و خلیفۃ اللہ. جب تک زندہ رہوں گی مولا اسی طرح ہاتھ اٹھا کے اپنی شہادت کی اپنی اس کلمے کی شہادت کی گواہی دیتی رہوں گی. اے میرے خالق و مالک آپ کو واسطہ ہے محمد کی عزت کا. جس طرح تو نے مجھے اپنی مخلوق میں، اپنے عبد میں پیدا کیا، محمد کی امت میں پیدا کیا، علی کے چاہنے والوں میں پیدا کیا. مولا تیرا سب سے بڑا احسان عظیم اگر میں سب کچھ بھول جاؤں نا، سب کچھ بھول جاؤں تو اس چیز کا حق نہیں میں ادا کر سکتی کہ مولا تو نے مجھے فاطمہ تو زہرا اس بی بی بطول کبریٰ کی کنیز بنائے جو خود تیرا حجاب اللہ ہے، جو خود رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے کہ جن کا لقب ام ابیہا ہے. مولا مجھے اس بی بی کی کنیز بنایا، مجھے بی بی کی کنیزوں میں شامل فرما اور میرے کردار کو اس طرح کا بنا دے کہ مولا میرے کردار کو اس طرح کا بنا دے کہ مجھے بی بی کی کنیزوں میں اٹھایا جائے اور لوگ مجھے میرے نام سے نہیں کردار سے جانے کہ یہ جا رہی ہے زہرا کی کنیز. مولا قیامت کے روز مجھے میری بیوی کی نگاہوں میں سرخرو فرما دینا. میں کس طرح تیرا احسان فرماؤں کہ تو نے مجھے فاطمہ تو زہرا کی کنیزوں میں شامل فرمایا، مجھے نبی کی سرداران نبی محمد مصطفیٰ کی امت میں شامل فرمایا. مولا
تیرے احسانوں میں اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ جس کا میں حق نہیں ادا کرتی. ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، لوگ کربلا کی شکل نہیں دیکھ پاتے. مولا تو نے میری ایک چھوٹی سی دعا کے صدقے میں مجھے کربلا کی وہ سرزمین دکھائی جہاں تیرے 1,24,000 پیغمبروں نے نہ صرف سجدہ کیا بلکہ ان کا وہاں پہ خون بہار، ان کی حسرت رہی کربلا میں مولا حسین کے دیدار کی. مولا آج بھی 70,000 فرشتے آ کے مولا حسین کی زری پہ سجدہ گراز ہوتے ہیں. مولا 1400 سال کے بعد بھی تو نے مجھے مولا حسین کا کربلا کی وہ سرزمین دکھائی جہاں میرے مولا شہادت کے بعد زندہ حاضر اور ناظر ہے. مولا مجھے وہ سرزمین کربلا دکھائی. میں کس اتنی گناہ گار تو نے میرے پہ کہاں تیری عطاؤں کے خزانے میرے پہ بھرمار مولا کہ تو نے مجھے 1400 سال کے بعد مولا حسین کی کربلا دکھائی، وہ زمین جہاں پہ ایک فرشتہ جب مولا کی زیارت کر کے جاتا تو پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. تو نے مجھے اس چھوٹی سی زندگی میں تو نے مجھے 2 دفعہ زوار کروایا. مولا تجھے تیرے محمد کی عزت کی قسم دیتی، میں تجھے اسی حسین کے آخری سجدے کی قسم دیتی، مجھے میرے شوہر اور میری اولاد کے ساتھ کربلا مولا میں سال میں بارہا جانے کی اجازت ہے. مولا اگر تو نے میری چھوٹے سے دسترخوان کو، ٹوٹے پھوٹے دسترخوان کو قبول فرمایا، جناب میں آنٹی فیاض کے اس دسترخوان کو قبول فرمایا، میری اس چھوٹی سی خوشی کو، کاوش کو اتنا پسند کیا، تو مولا لوگوں کے دلوں میں یہ جو جذبہ تو نے میرے دل میں ڈالا مولا، یہ جذبہ دیکھنے والے کی ہر دیکھنے والی آنکھ کے جسم میں ڈال کے مولا ہر بندہ، ہر مسلمان اس وقت دور دجال میں جی رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی آل سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے مولا ہماری جوان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے جوان بچوں کے نفسوں کی حفاظت فرما دے. مولا یہ دور دجال جا رہا ہے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ جب دن میں لوگ ایمان پہ ہوں گے اور رات میں بے ایمان ہوں گے، اور رات میں ایمان پہ ہوں گے تو دن میں. مولا یہ وہی دور جا رہا ہے کہ پل میں آپ ہم ایمان پہ، ہر پل میں ایک دم سے کوئی نہ کوئی چیز غیر نج ضرور ہمارے سامنے آ رہی تھی، غیر ضروری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی ہیں. کبھی ہم ٹک ٹاک دیکھنے لگتے ہیں، کبھی ہم کوئی چیز دیکھنے لگتے ہیں، کبھی بے احتیاطی میں، بے خیالی میں منہ سے گانا گنگنایا جاتا ہے. مولا تو خالق و مالک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. مولا شیطان کا وعدہ ہے کہ قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن میرا بھی ایمان ہے کہ میرے خدا کا وعدہ ہے کہ برزخ کا عالم کھلنے سے پہلے تک میں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کروں گا. مولا ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں. جس طرح میرے باپ آدم علیہ السلام کی چھوٹی سی خطا کو معاف کرنے کے بعد انہیں نبوت عطا فرما دی تھی، مولا ہمیں معاف کرنے کے بعد روحانی علم اور معرفت عطا فرما دے. برزخ کا علم ہم پہ کھول دے. مولا ہمارے پردے، بی بی فاطمہ تو زہرا کی چادر میں ہمارے گھروں کی بچیوں کے پردے سلامت رکھ. مولا پردوں کو، ہماری بچیوں کی عزتوں کو حفاظت میں رکھے میرے مولا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بچایا، مولا ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، میری گزری ہوئی جد کو، حضرت آدم سے لے کے اب تک کے تمام مومن و مومنات، شیعانی حیدر حجت کے وقت کے وفادار مولا، جو میرے محمد اور محمد کی آل کے وفادار ہے مولا، ان کی جد کی گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے. ان پہ احسان کرنے والوں کی جد کی گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے میرے خالق مالک. جس طرح ہمیں آتش نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بچایا تھا، ہم تیرے محمد سرداران محمد کی امت میں سے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے مولا. ہمیں یہ کینڈل کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی مولا، چولہے کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تیری دوزخ کا عذاب ہم کہاں برداشت کریں گے. تو جانتا ہے ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اور کس دور میں ہم جی رہے ہیں مولا. یہ دور دجال ہے، کسی بھی وقت دجال کا ظہور ہو سکتا ہے. میرے وقت امام صاحب العصر زمان کا ظہور فرما دے مولا. ہماری خاطر نہیں تو جناب فاطمہ تو زہرا کا بدلہ لینے کی خاطر مولا امام صاحب العصر زمان آپ کا ظہور ہو جائے مولا. حسین کے دشمنوں کا بدلہ لینے کے لیے مولا آپ کا ظہور ہو جائے. ہم مولا چاہتے ہوئے بھی اپنے نفسوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے مولا، چاہتے ہوئے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے، چاہتے ہوئے بھی اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے، چاہتے ہوئے بھی اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں میرے مولا. آپ کے آنے کے منتظر ہے مولا. کوفی خط نہیں لکھ رہی مولا، میں کوفیوں والے خط نہیں لکھ رہی مولا، میں سچ میں آپ کی منتظر مولا، میں سچ میں آپ کی منتظر ہوں. جس طرح حضرت اسماعیل کی قربانی کو قبول فرمایا مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما کے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لو مولا. جس طرح حضرت ایوب کو صبر کا انتظار لیا مولا، ہم محمد کی گناہ گار امت ہے مولا، ہم آزمائشیں نہیں دے سکتے مولا، ہم تیری آزمائشوں پہ پورے نہیں اتر سکتے، ہم گناہ گار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے میرے خالق و مالک. جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنووں سے نکال کے مصر کی شہنشاہ بادشاہت حکمرانی عطا فرما دی ہے میرے خالق و مالک. ہم تنہائیوں میں گرفتار ہیں، ہم گمراہیوں میں گرفتار ہیں، ہم اندھیروں میں گرفتار ہیں، ہمیں کہیں سے کوئی سراغ نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی خوشی کی لہر نظر نہیں آتی. وجہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ مولا ہم تجھ سے دور ہیں مولا، ہم
تیری محمد علیہ محمد سے دور ہے مولا، لیکن ایک ننھی سی کرن ہماری نظروں کے آگے روشن کر کے ہم اس رستے پہ چلتے ہوئے، محمد علیہ محمد کے رستے پہ چلتے ہوئے تیرے سامنے سرخرو ہو جائے، روزے قیامت سرخرو ہو جائے۔ اے میرے مولا، جس طرح ہر بچی کو اپنے گھر میں سکھ چین و خوشیاں عطا فرما، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بابا سے ملا دیا، ہر پردیسی کو اس کے ماں باپ سے ملا دے، ہر گم شدہ بچے کو اس کے والدین سے ملا دے مولا۔ جن ماؤں کے سینوں میں کسی اولاد کی پریشانی ہے تو ان کو صحت، ان کے سینوں میں ٹھنڈک ڈال دے، ٹھیک ویسے ہی جیسے حضرت یعقوب کو یوسف سے ملا کر ٹھنڈک ملا دی مولا۔ فرشتے پاک کا تجھے واسطہ دیتی ہوں، انہیں 12 اور 14 کا واسطہ دیتی ہوں جن کے صدقے میں یوسف کو یعقوب سے ملا دی مولا۔ ہمیں سفینہ نجات عطا فرما، وہی سفینہ نجات جو تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ نجات عطا دی تھی۔ میں آپ سے سفینہ حسینیہ، سفینہ فاطمیہ مانگتی ہوں، مجھے سفینہ حسینیہ عطا فرما دے مولا۔ جس بچی کے نصیب بند ہے مولا، جس نے جو کچھ کیا، سب سے بڑی طاقت تیری ہے۔ تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان ایک چال تو چلتا ہے تو دوسری چال میں چلتا ہوں، اور بے شک سب سے بڑا چال چلنے پہ قادر میں ہوں مولا۔ بے شک تو ساروں کے دلوں کے ظاہر اور باطن کو، سب سے زیادہ باطن کو تو جانتا مولا۔ میرے باطن کو فاطمہ کی چادر کے صدقے میں پاک و منور و معطر کر دے، میرے ظاہر و باطن کو پاک کر دے مولا۔ تجھے علی اکبر کے ساتھ، تجھے علی اکبر کے سحروں کا آواز، بی بی سغرا کے ارمانوں کا آواز ہے مولا۔ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا، پروین آنٹی کی کو صحت عطا فرما دے، فرا آنٹی کو صحت و تندرستی، فیاض آنٹی کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، ان کے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، کو صحت و تندرستی عطا فرما دے مولا۔ ہیرا کو صاحب اولاد کر دے، طیبہ ٹیچر کو طیبہ ٹیچر کو صاحب اولاد، حجاب کو صاحب اولاد فرما دے، جس کو بیٹوں کی خواہش، حجاب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے مولا۔ جو بیمار ہے، جن کو میں جانتی ہوں، جن کو میں نہیں جانتی، جن کے نام یاد ہے، جس نے دعا کی اور میں بھول گئی مولا، یہ سب عریضے ہیں جو میں تیری بارگاہ میں رکھ رہی ہوں، اور جس نے عریضے مجھے دی اور میں بھول چکی، جن کے نام، جن کی شکلیں، جن کے عریضے تک بھول چکی، میں وہ سارے عریضے ڈاکیا تیرے سامنے لا کے رکھتی ہوں مولا۔ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور باطن کا حال تو جانتا ہے، عریضوں میں کیا لکھا ہے مولا میں نہیں جانتی، ان کے دلوں میں کیا لکھا ہے میں نہیں جانتی مولا۔ میرے دل میں کیا لکھا ہے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں تجھ سے کس طرح ملتی ہوں، میں تجھے کس طرح جانتی ہوں، میں آل رسول کو کس طرح پکاری ہوں، یہ تو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے میرے خالق و مالک۔ تجھے واسطہ ہے تیری محمد کی آنکھوں کے، جن کو دسترخوان پہ فیاض آنٹی نے اپنے گھر میں بلایا ہے مولا۔ میں جانتی ہوں کہ میری گناہ گار نجس آنکھیں آپ کو دیکھ نہیں پا رہی، میں جانتی ہوں میری بیبیاں یہاں موجود ہیں، میں جانتی ہوں میرے مولا علی اصغر یہاں موجود ہے، میں جانتی ہوں میری بالی سکینہ یہاں موجود، میں جانتی ہوں میرے نبی پاک یہاں پر آیا ہے مولا۔ میرے جڑے ہوئے ان گناہ گار ہاتھوں کو دیکھ لو، ہماری دعاؤں کو، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے۔ عمران کا کاروبار چلا دو، آپ کے بیٹے کا وہ بھوبی بھائی کا، حیدر بھائی کا کاروبار چلا دو، وہ باہر جا کے پریشان ہو رہا ہے مولا، اس کی پریشانی کو حل فرما دو۔ ہر پردیسی کو رضا ادھر ہے سلام، تینوں کی پریشانی فیاض آنٹی کے گھر کے ایک ایک بچے کی پریشانی کو ختم فرما دو میرے مولا۔ فرشتے پاک علی حیدر کو عطا کرے، میرے بچے نماز کے پابند ہو رہے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ لانے کے قابل ہو جائے مولا۔ ہمارے ہر مسلمان بچے الہی مولا، ہمارے ہر مسلمان بچے کو نماز قرآن کی توفیق عطا فرما، شیطان کی شر سے محفوظ فرما اے میرے مولا۔ بی بی رباب، میں نے آپ کو دعوت دی تھی، میں آپ کے بیٹے کا جھولا لے کر آئی ہوں بی بی، میں آپ کے بیٹے کا جھولا لے کر آئی ہوں۔ اس جھولے کے صدقے میں ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے، جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے مولا علی اصغر کے صدقے میں انہیں علی اصغر کے غلام عطا فرما کر، اور جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں بالی سکینہ کی کنیزیں عطا فرما کر مولا۔ ریبا، علیشا، شیزہ، عبداللہ، انشا، مریم، جعفر، لیزا، عمار، علی، منال، حیدر کو صحت و تندرستی عطا فرما، پکا سچا حسینی غلام بنانے کی توفیق، صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے مولا۔ جو بچہ ہسپتالوں میں لا علاج پڑا ہے مولا، اور جن کی مائیں پریشان ہیں، جنہیں آپ سے ہمیں مولا مانگنا نہیں آتا مولا، مجھے بھی مانگنا نہیں آتا، مجھے مانگنے کی توفیق عطا فرما، مجھے مانگنے کی توفیق عطا فرما، معرفت عطا فرما، برزخ فرما مولا۔ جو لوگ حج و زیارات کرنا چاہتے ہیں مولا، ان کے سمیت مجھے حج و زیارات کی توفیق عطا، مجھے میرے محرم کے ساتھ حج و زیارات کی توفیق عطا فرما مولا۔ میری جد کی گناہ کبیرہ سیرہ محمد کیسا با جعفر کی جد کی گناہ کبیرہ میرے باپ مظہر علی اللہ کا بچوں کے آپ کو موجودہ ہوئی ہے ویکھو آئی نہیں منہ ویکھے گی خالی ڈھیر لگ جاتا ہوندا تھلے منہ بس مولا آئے اتنے بیٹھے نوں تان نہیں دے سانوں تاڑا سارا حال دیکھ لیتا مولا۔ جہاں بھی جو سچ مولا کے دسترخوان کی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے مولا، یہ اس موضوع پہ ساری محبتی ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ میرا امام، میرے 12 امام 14 مسلم محمد علیہ محمد کا گھرانہ سارا کا سارا یہاں پہ موجود ہے مولا۔ میری اس گناہ گار کی عبادت کو، اس یہ چھوٹی سی کوشش کو، یہ میری
मेरी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा मौला। मैंने जो मांगा मुझे वो भी अता करो, मैंने जो नहीं मांगा मुझे वो भी अता कर मौला। जो मेरे हक में बेहतर है वो भी अता कर, जो बेहतर नहीं उसे बेहतरीन से बेहतर तर करके अता कर। इस घर को, जिस घर में इस वक्त दस्तरखान लगा है मौला, इस दस्तरखान के रिज़्क में इतना इजाफा फरमा कर जितना समंदरों दरियाओं में पानी है मौला। जितनी इनकी घर की परेशानियां है मौला, दस्तरखान के उठने से पहले इस दस्तरखान को, इस परेशानी को ख़त्म फरमा दे। जो जो टेंशन परेशानी है ख़त्म फरमा दो। इस घर के एक एक बच्चे को सच्चा पक्का हुसैनी गुलाम बना दो और इनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दो। मेरे मौला तो दिलों के हाल को बेहतर जानता है मौला। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जिसके लिए मांगा उसको भी अता कर, जिसके लिए मैं नहीं मांग सकी उसे भी अता कर मौला। मैं मेरे गुनाह कबीरा में अगर मैं मानती हूँ, मैं 12 इमाम 14 मासूमीन को गवाह कुल आलमीन की मखलूक़ात को गवाह करके इकरार करती हूँ कि मैं गुनाहगार खता। अगर मेरे गुनाह समंदर की झाग से ज़्यादा है, हवाओं फिजाओं में ज़रात से ज़्यादा है, रोशनी की रफ्तार से, ज़मीन की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक हो गया, तो मेरे खालिक मालिक तेरी रहमत से ज़्यादा मेरे गुनाह नहीं है। तो अपना रहम करम फरमा दे, मोहम्मद की इज़्ज़त के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मैं देखूं आके वो पत्थर कटा था जिस पे सर मौला, कहा मौला ने अब जल्दी तुझे करबल बुला लूंगा, कहा मौला ने अब जल्दी तुझे करबल बुला लूंगा। तू है वीराना जंगल, तू है वीराना जंगल में, तुझे जन्नत बना दूंगा। ज़मीने करबला तेरे मुकद्दर को जगा दूंगा। जी अब बताएं कि इतनी बड़ी मोमबत्ती जले और नीचे मोम ना बचे तो कैसा लगता है? यकीन होता है ना कि नबी पाक आया है ना? मुझे तो होता है, और जिसको होता है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे। इसी तरह मौला का दस्तरखान लगाए। अभी खाना वो ठंडा हो गया था तो उसको गर्म करें, वो भी यहाँ पे रखा हुआ था। तो हमें तो जो हस्बे तौफीक थोड़ा सा फल मिला है, 7 तरह का कोई भी आप भी फल रख सकते हो, हमने भी रखा है, आप भी रखें। और जो भी आपको अगर मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को यूट्यूब मुबीन मज़हर 555 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के, मेरे पे एहसान नहीं अपने पे एहसान कीजिए कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर घर में मुश्किल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा दस्तरखान लग गया, नबी पाक हर किसी के घर में आए। ठीक है, मैं निदा अली मुबीन मज़हर मौला वारिस।